بسم اللہ الرحمن الرحیم كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون۔ قلیل سی مدت کے لیے کھا لو اور مزے اڑا لو، تم یقیناً مجرم ہو۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہوگی، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جھک جاؤ تو وہ نہیں جھکتے۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہوگی۔ تو اس قرآن کے بعد یہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ کسی ایسی چیز کا وجود میں آنا جو پہلے نہ ہو، اور ایسی چیز کو حدیث بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث یعنی کیا؟ یعنی وہ چیز جو پہلے نہیں تھی اب وجود رکھتی ہے، اب وجود میں آ گئی ہے۔ اس کے مقابلے میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے قدیم۔ حدیث کے برعکس اس کے مقابلے میں کیا لفظ آتا ہے؟ قدیم۔ قدیم کا جو اصل معنی ہے وہ یہ ہے کہ مثلا حدیث کے مقابلے میں جب آئے گا کہ یعنی جو شروع سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے لیے لفظ قدیم استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قدیم ہے اور ہم لوگ حدیث ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کچھ عرصہ پہلے نہیں تھے اور اب وجود رکھتے ہیں، لہٰذا ہمیں حدیث کہا جائے گا۔ یہ اس کا اصل معنی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اسی معنی کو اگر آپ ذہن میں رکھیں، نئے پیش آنے والے واقعات کو حوادث کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسے واقعات ہیں کہ جو پہلے نہیں تھے لیکن اب پیش آ گئے۔ یہاں تک بات واضح ہے تو توجہ فرمائیں۔ ہر وہ بات کہ جو سماعت کے ذریعے سے، یعنی ہم جو کانوں سے سنتے ہیں، سماع، ہر وہ بات کہ جو سماع کے ذریعے یا وحی کے ذریعے، وحی یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کے پاس پیغام آتا ہے اس کو وحی کہا جاتا ہے۔ ہر وہ بات کہ جو ہم تک پہنچے، سماع کے ذریعے سے پہنچے، سننے کے ذریعے سے، یا وحی کے ذریعے سے پہنچے، جیسے خود قرآن کریم، اس کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ لہٰذا سورۃ المرسلات کی آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو یعنی اپنے کلام کو کیا نام دیا؟ حدیث۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، تو اور کس حدیث پر یعنی اور کس بات پر، بعدہ اس کے بعد یعنی اس قرآن کے بعد، یؤمنون یہ لوگ ایمان لائیں گے۔ حدیث کا معنی واضح ہے، بس توجہ فرمائیں، یہاں پر حدیث سے مراد رسول اللہ یا اہل بیت کا فرمان نہیں ہے، بلکہ حدیث سے مراد خود قرآن ہے، کیونکہ وحی کے ذریعے یہ ہم تک پہنچا ہے۔ حدیث کے بعد اگلا ہے بعدہ، دو حصے ہیں، بعدہ اور ہو۔ بعد کا معنی واضح ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ ہو یعنی بعض اوقات اس کا ترجمہ ہم وہ کرتے ہیں، بعض اوقات اس کرتے ہیں۔ بعدہ اس کے یا اس کے بعد۔ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر قرآن مجید کا تذکرہ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ تو کس بات پر؟ تو کس بات پر اس کے بعد یعنی اس قرآن کے بعد، یؤمنون یہ لوگ ایمان لائیں گے۔ یؤمنون اس کے حروف اصلی حمزہ، میم اور نون ہے۔ یہ لفظ قرآن مجید میں مختلف شکلوں میں بہت زیادہ تکرار ہوا ہے۔ ایمان، توجہ فرمائیں، یؤمنون بنا ہے ایمان سے، اور ایمان کے حروف اصلی ہیں حمزہ، میم اور نون، یعنی امن۔ جیسے ہم اردو زبان میں کہتے ہیں امن و امان ہے، کوئی دنگا فساد نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، مثلا شہر میں امن و امان ہے۔ یہ امن سے
لفظ ایمان بنتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔